یہ نوجوان 2010 میں دربار باہو سلطان کے لیے نکلا تھا اور اس کے بعد سے لاپتہ تھا۔ ہم نے ان کی پوسٹ لکھی، تیار کی، جو تفصیلات، جو نشانیاں تھیں ہم نے اپنے فیس بک پیج پر، اپنے یوٹیوب کمیونٹی پر لگائی، اور الحمدللہ 5 روز بعد پنجاب کے علاقے جنگ سے یہ فیملی تھی اور ان کا ایک رشتہ دار تھا جو پولیس میں سب انسپکٹر صاحب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان ہمارا رشتہ دار ہے۔ میں نے یہ آپ کی پوسٹ اپنے فیملی گروپ میں ڈالی تو وہاں سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کا نام وقار ہے۔ اچھا جی، جب یہ اپنے گاؤں جاتا ہے تو وہاں کیا مناظر ہوتے ہیں، کیا خوبصورت ہم نے لوگوں میں بھائی چارگی کی ایک مثال دیکھی۔ جنگ والوں کو سلام ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 31 جنوری 2026 ہے اور آج ہم جس لڑکے کے متعلق ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور عظیم الشان داستان ہے۔ خوبصورت اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پیاروں سے ملایا تو ان کی ملاقات اور ان کی یہ خبر بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کی گمشدگی کی داستان بہت ہی دردناک اور اذیتناک ہے۔ ہمیں کچھ روز قبل صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے ایک گاؤں جامپور سے ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی، تصاویر بھیجی اور بتایا کہ یہ لڑکا سال 2010 کے سیلاب کے بعد کہیں سے بھٹک کر ہمارے پاس آیا تھا اور ان دنوں کے بعد سے یہ ہمارے گاؤں میں ہی رہ رہا ہے۔ ایک جگہ میں کچھ دن رہا، پھر ایک جگہ میں کچھ سال رہا۔ اب ان کی جو آخری موجودہ جو ان کی رہائش ہے ہمارے پاس ہے، اور یہ کچھ نہیں بتا سکتا چونکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے یہ نوجوان محروم ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اپنا خوشی کسی سے اظہار کر سکتا ہے، نہ کسی سے اپنا غم، اپنا دکھ درد بیان کر کے اپنا غم ہلکا کر سکتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ ہم نے بہت کوشش کی، ان کو بائیو میٹرک کروایا اور اخبارات میں اشتہار چلوائے، بہت کوششیں کی گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے کوششیں کی گئی، لیکن اس بچے کے ورثاء کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا۔ جب وہ آیا تھا تو اس وقت بچہ تھا، چھوٹا سا تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً 20-22 سال ہے اور تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں، اور اس نوجوان کے ورثاء کا کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے اور کس کا بیٹا ہے، کس مائی کا لال ہے، ان کے والدین پر کیا گزر رہی ہے۔ تو ہم نے ان کی پوسٹ لکھی، تیار کی، جو تفصیلات، جو نشانیاں تھیں ہم نے اپنے فیس بک پیج پر، اپنے یوٹیوب کمیونٹی پر لگائی، اور الحمدللہ 5 روز بعد اس کیس میں زیادہ دن اس لیے لگے چونکہ یہ بچہ چھوٹا آیا تھا اور ان کی اس وقت کی تصویریں ہم تک پہنچی نہیں تھی۔ جن بابا جی نے ہمیں کیس دیا تھا ان کے پاس پرانی تصویریں نہیں تھی، تو بہت زیادہ لوگوں نے رابطے کیے اور ہر رابطے کرنے والوں کو یہی گمان تھا کہ یہ ان کا بچہ ہے۔ تو بالآخر ایک فیملی تک ہماری بات پہنچی تھی، تقریباً 4 روز تک ہمارا رابطہ تھا، مسلسل بات چیت ہو رہی تھی، نشانیاں بتائی جا رہی تھی، اور جنگ پنجاب کے علاقے جنگ سے یہ فیملی تھی اور ان کا ایک رشتہ دار تھا جو پولیس میں سب انسپکٹر صاحب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان ہمارا رشتہ دار ہے۔ میں نے یہ آپ کی پوسٹ اپنے فیملی گروپ میں ڈالی تو وہاں سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کا نام وقار ہے۔ یہ نوجوان 2010 میں دربار باہو سلطان کے لیے نکلا تھا اور اس کے بعد سے لاپتہ تھا۔ گھر والوں نے بہت زیادہ کوشش کی، ان کا والد اور اس کا ایک بڑا بھائی، جوان بھائی، وہ اپنے بھائی کو، اپنے پیارے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والد صاحب بھی ان کا دنیا سے رخصت ہوا، بھائی بھی فوت ہو گیا۔ اکیلی ایک ضعیف بوڑھی ماں جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ میرا لال، میرا بچہ دنیا سے جا چکا ہوگا، فوت ہو چکا ہوگا، تو وقار کے متعلق وہ سوچتی رہتی تھی۔ اور انسپکٹر صاحب نے بتایا کہ رحمت اللہ صاحب جو سب انسپکٹر ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کی بینائی تقریباً جا چکی ہے، 90% بینائی ان کی جا چکی ہے، اور اپنے اس بیٹے کو یاد کر کے ان کے غم میں، ایک تو ان کا شوہر چلا گیا، پھر ایک جوان بیٹا چلا گیا اور بالکل تنہا رہ گئی تھی، نہ کوئی اولاد تھی دنیا میں، نہ کوئی ان کا سہارا تھا۔ اور الحمدللہ والدہ نے اپنے بیٹے کو ویڈیو کال پر ہلکا پھلکا جو بات کرائی، بیٹے کو چہرہ دکھایا گیا تو بیٹے نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، اور اپنے چچا جان کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے چچا صاحب ہے۔ اور اس طرح سے پھر والدہ نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ میرے بیٹے کے گردن میں کچھ تل کے نشان ہیں، تو گردن پر تل کے نشان دیکھے گئے
اور الحمدللہ وہ نشان موجود تھے، دانتوں کے نشان کے بارے میں بتایا تھا، وہ نشان بھی موجود تھے، اور اس طرح سے تصدیق ہو گیا کہ یہ ان کا بچہ ہے، اور ان کا نام وقار ہے، جو 16 سال تک گمنامی کی زندگی رحیم یار خان کے ایک دور دراز ایک کچے گاؤں میں رہ رہا تھا۔ تو الحمدللہ ان کے ورثاء آئے، جنگ سے سفر کر کے رحیم یار خان آئے، اور انہوں نے یہاں پر تمام جو علاقہ معززین تھے ان سے ملاقات کی، اور ان کے سامنے ساری کارروائی مکمل ہوئی، اور وقار کو ان کے عزیز اپنے گاؤں لے کر گئے۔ اچھا جی، جب یہ اپنے گاؤں جاتا ہے تو وہاں کیا مناظر ہوتے ہیں، کیا خوبصورت ہم نے لوگوں میں بھائی چارگی کی ایک مثال دیکھی۔ جنگ والوں کو سلام ہو کہ وہ ان کے جو گاؤں والے تھے اس خوشی میں شریک تھے، ان کی والدہ کی خوشی ان سب کی خوشی تھی، اور جب یہ گم تھا تو ان کی والدہ کی غم ان سب کا غم تھا۔ تو آپ یہ منظر دیکھیں اسکرین پر کہ یہ کسی ایم پی اے، ایم این اے، یا کسی وزیر، یا کسی اس طرح کوئی کھانے کی تقسیم کا منظر نہیں ہے، یہ منظر ہے اس گونگے بہرے نوجوان وقار کی آمد کا، جو 16 سالوں بعد اپنے گاؤں آئے، اور گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی، تمام لوگ جمع تھے، اور والدہ صاحبہ دروازے پر کھڑی تھی، اور 16 سال بعد جو والدہ انتظار کی اذیت سے گزر رہی تھی، اپنے دروازے پر انہوں نے اپنے اس پیارے کو گلے لگایا۔ یہ تمام مناظر دیکھیے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ بڑا چار نان تے ہمارے چار نان تے یار ان کیوں دھکے دیندے ہو یار حق باو سچ باو حق باو سچ باو روک جانتا بھی ہے سوکھے نہیں جانتا ہی جی ناظرین، تو یہ مناظر تھے ایک پیارے بچے کا اپنی والدہ سے 16 سال بعد ملاقات کے، اور یہ وہ والدہ ہیں جنہوں نے بہت ساری تکلیفیں کاٹی، اور اس وقت وہ بالکل تنہا تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، ان کا شوہر نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے ان کا بچہ مل گیا، اور اس طرح سے اس ضعیف ماں کو ایک خدمت کرنے والا بیٹا الحمدللہ ہمارے چینل کے ذریعے مل گیا، اور وہ سب خوش ہیں۔ ان کے تمام گاؤں سے لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو 16 سال تک اپنے پاس رکھا ان کے رابطے ہوئے، اور ایک غم کی کیفیت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے بالکل ایک گھر کے فرد کی طرح ہے۔ وہاں کے ایک شاہ جی تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ یہ 5 سال میرے گھر میں میرے گھر کے فرد کی حیثیت سے تھے، اور ہم سب بہت زیادہ غمگین ہیں، اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہر کچھ ماہ بعد ان کو ہمارے گھر بھیجا جائے، ہمارے پاس بھیجا جائے، تاکہ ہمیں خوشی ہو، اور ہم یہ جو تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں یہ تکلیف ہمیں نہ ہو۔ اور ان کی کچھ پرانی تصویریں بھیجی، وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ایک شاندار کیس تھا الحمدللہ، ایک پیارا آج ایک اور پیارا 16 سال بعد اپنے پیاروں سے ملا، اور ہمارا یہ سفر جاری ہے۔ اسی روز ہم نے ایک اور بچے احمد کو، جو سال 2024 میں اپنے پیاروں سے گم ہوا تھا، لاہور سے اس کا تعلق تھا، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھی، اور صدر ننکانہ میں پولیس کو یہ لڑکا ملا تھا، اور ایک سرکاری ادارے میں یہ بچہ موجود تھا۔ بہت کوششوں کے بعد ان کے ورثاء کا علم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ایک بچہ کبھی لاہور کہتا تھا، کبھی پشاور کہتا تھا،
اور اپنے گھر والوں کے متعلق کچھ بول نہیں سکتا تھا، الحمدللہ اس بچے کو بھی ہم نے اپنے پیاروں سے ملوایا۔ یہ مناظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ باپ اپنے بچے کو 1 سال تقریباً 1.5 سال بعد اپنے بچے کو گلے مل رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت سارے ایسے کیسز موجود ہیں، بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔